میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ میرے چند سوالوں کا جواب دیں۔ اس ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ جی، اس ساری کائنات کا خالق اللہ۔ ساری کائنات کا خالق کون؟ ساری کائنات کا مالک کون؟ ساری کائنات کا رازق کون؟ ہماری سانسوں کو چلانے والا کون؟ ہمارے سینے میں دل کو دھڑکانے والا کون؟ ہماری رگوں میں خون کو دوڑانے والا کون؟ ہمارے جسم میں رگوں کے جال کو بچھانے والا کون؟ سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کو پالنے والا کون؟ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو کھلانے والا کون؟ دلوں میں رہنے والی چیٹیوں کو روزی دینے والا کون؟ ہر رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کی مہلت دینے والا کون؟ ہم نے پوری دنیا کو چیلنج کیا اور پوری دنیا کو چیلنج کر کے بحیثیت مسلمان ہم نے یہ کہا، تم جس کو بھی اپنا معبود مانتے ہو حقیقت میں وہ معبود نہیں، معبود تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ ہے، سجدوں کے لائق ہے تو صرف اللہ ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے آپ سے سوال پوچھا اور ہر سوال کے جواب میں آپ نے کہا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، جب آپ اللہ کے خالق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے مالک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے رازق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، آپ جب یہ مانتے ہیں مجھے جو کچھ ملا یہ اللہ ہی نے عطا کیا، مجھے جو ملے گا وہ اللہ ہی دے گا، زندگی موت پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے، عزت و ذلت دینے والا اللہ ہے، بیماری اور بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہے، ہماری خاطر زمین کو بچھانے والا اللہ ہے، آسمان کا شامیانہ لگانے والا اللہ ہے، ہوا میں آکسیجن پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمیں چلنے پھرنے کی طاقت دینے والا اللہ ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، ہم اسی کا دیا صبح بھی کھاتے ہیں، اسی کا دیا شام بھی کھاتے ہیں، اسی کا دیا رات بھی کھاتے ہیں، وہی ہماری خاطر پانی بھی برساتا ہے، وہی ہماری خاطر زمین سے سبزہ بھی اگاتا ہے۔ جب ہم ان ساری باتوں کی گواہی دیتے ہیں تو اس شہادت کے بعد، اس گواہی کے بعد آپ بتائیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے؟ آج آپ جانتے ہیں، جیسا کہ نقیب صاحب کہہ رہے تھے، میں تلخ بات کرنا چاہوں گا، توجہ ہے نا آپ کو؟ میں نے کہا نا زیادہ وقت نہیں اور زیادہ لوں گا بھی نہیں، تیزی سے اصل مدے پر پہنچ کر اپنی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں اگر پوچھا جائے کہ مسلمانوں کی آبادی کتنی، تو ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے کہے گا، کوئی کہے گا 20 کروڑ، کوئی کہے گا 25، کوئی کہے گا 28، کوئی کہے گا 30، یہی کہیں گے۔ یعنی ٹوٹل ہندوستان کی پاپولیشن 140 کروڑ، اور 140 کروڑ میں تقریباً 20، 22، 25، 28 یا 30 کروڑ مسلمان۔ بتائیے ہے، جنگڑنا نہیں ہوئی کافی سال ہو چکے، ایک اندازے کے مطابق لوگ کہتے ہیں کہ اتنی آبادی ہے، 25% مسلمان ہیں، لوگوں کو یہ کہیں تو 25% کے اعتبار سے اگر 30 کروڑ آپ مانتے ہیں، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہندوستانی مسلمانوں پر ایک سروے کیا گیا، اور آپ جانتے ہیں جب مسلمانوں پر سروے کیا گیا، سروے کی جب رپورٹ آئی تو سروے کی رپورٹ ہمارے اور آپ کے لیے شرم سے ڈوب مرنے والی ہے، اور ہندوستان کے 25، 28 یا 30 کروڑ مسلمانوں پر سروے کیا گیا، اور سروے کا نتیجہ جانتے ہو کیا آیا؟ سروے کا رزلٹ یہ آیا کہ ہندوستان میں رہنے والے 28، 30 کروڑ مسلمانوں میں سے 42% مسلمان ایسے ہیں، 42% مسلمان ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا۔ آپ بتائیے، یہ شرم کی بات نہیں ہمارے اور آپ کے لیے؟ یہ ڈوب مرنے کی بات نہیں ہمارے اور آپ کے لیے؟ ہمارے یہاں جلسے جلوس کی کوئی کمی نہیں، ہمارے یہاں عرس چادر گاگر کی کوئی کمی نہیں، ہمارے یہاں سندل کی، تعزیے کی، علم کی، ڈول تاشے کی کوئی کمی نہیں۔ ہم سال بھر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو موجودہ دور کے مسلمانوں نے
محض رسم و رواج بنا کر رکھ دیا۔ آپ مجھے بتائیں آپ کی مسجد میں جمعہ کے دن بیان ہوتا ہے کہ نہیں؟ امام صاحب کا ہوتا ہے نا، آدھا گھنٹہ تو بولتے ہوں گے، کم سے کم آدھا گھنٹہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک مہینے میں تقریباً 4 جمعہ ہوتے ہیں، کسی مہینے میں 5۔ اب اگر 12 مہینے کا کیلکولیشن کیا جائے، ایک مہینے میں اگر 4 یا کسی میں 5، ٹوٹل یوں تو 52 ہوتے ہیں، لیکن میں 50 پکڑتا ہوں مثال دینے کی۔ اگر مان لیجئے سال میں 50 جمعہ ہوتا اور ہر جمعہ کو مسجد کا امام آدھا گھنٹے تقریر کرتا، تو سال بھر میں کتنے گھنٹے ہو گئے جی؟ خالی نوٹ گن لیتے ہو بس، یہ حساب نہیں آتا۔ ہر جمعہ میں آدھا گھنٹہ، سال بھر میں 50 جمعہ، تو سال بھر میں کتنے گھنٹے تقریر سنی آپ نے؟ 25 گھنٹے۔ 25 گھنٹے ہر سال صرف جمعہ کی تقریر سننے کے بعد بھی جس قوم کو پہلا کلمہ نہ آتا، اس قوم سے کیا توقع کی جا سکتی؟ آپ بتائیے۔ علاوہ اس کے جلسے کی بات کی جائے تو جلسہ شروع ہوتا ہے رات 10 بجے اور چلتا ہے اذان فجر تک، چاہے وہ یو پی ہو، چاہے وہ بہار ہو، چاہے وہ ویسٹ بنگال ہو، چاہے جھارکھنڈ ہو، چاہے اڑیسہ ہو۔ اکثر جگہوں پر جلسے پوری رات ہوتے، اکثر جگہوں پر ہر گاؤں کا اپنا سالانہ جلسہ ہوتا۔ جس گاؤں میں کسی بزرگ کی مزار موجود ہو، سالانہ اسے پاک ہوتا ہے۔ جس گاؤں میں کوئی مدرسہ موجود ہو، دستار بندی کا جلسہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 11ویں کے جلسے الگ ہیں، میلاد پاک کے جلسے الگ ہیں، چھٹی کے جلسے الگ ہیں، محرم کے جلسے الگ ہیں۔ آپ کیلکولیشن کر لیں، اگر 25 گھنٹے صرف جمعہ کا بیان سنتے ہیں سال بھر، اور سال بھر کے جلسوں کا حساب لگایا جائے تو کتنے گھنٹے آپ تقریر سنتے ہیں؟ اگر ایک مسلمان پورے سال بھر میں 50 گھنٹے تقریر سنتا ہے اور اپنی زندگی کا اکثر وقت جلسے جلوس میں خرچ کرتا ہے، اس کے باوجود اگر اس قوم کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے تو کیا بتائیے اللہ اس قوم کو عزت عطا فرمائے گا؟ ناظم صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آج مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ کیا؟ حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ہر کسی کو پتا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اندھے بہرے بن کر بیٹھے۔ کسی مسلمان سے مسلمانوں کے حالات ڈھکے چھپے نہیں، لیکن جب تک خود کے سر پر مصیبت پڑے گی نہیں تب تک احساس نہیں ہوگا دوسروں کی تکلیف کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں ہر ایسی آبادی میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت رہتی ان سے کہتا ہوں، توجہ ہے نا؟ مسلمانوں کی جہاں اکثریت رہتی، یا آپ کا گاؤں اگر 90% مور دین 90% مسلمز کا ہے، میں کہتا ہوں اپنے گاؤں میں جہاں سارے تیج تہوار مناتے ہو، جہاں محرم میں نہ جانے کتنی رسمیں مناتے ہو، جہاں 12ویں 11ویں کے نام پر نہ جانے کیا کچھ کرتے ہو، جہاں عرس پاک کے نام پر کتنا مال خرچ کرتے ہو، اپنے مسلمانوں کے گاؤں میں ایک سروے کرو، کسی کمیٹی کی طرف سے، کسی مسجد کی طرف سے، کسی مدرسے خانقاہ کی طرف سے ایک سروے کرو، ہر مسلمان کی آبادی میں 50 شادی شدہ جوڑے آپ کے گاؤں کے جمع کیے جائیں، وہ بھی ایسے ہو جن کی شادی کو 8 10 12 سال ہو چکے ہو۔ 50 مردوں کو لے کر آؤ، 50 عورتوں کو لے کر آؤ، 50 شادی شدہ جوڑوں کو جمع کرو اور 50 شادی شدہ جوڑوں پر اپنے گاؤں کے لیول پر ایک سروے کر کے دیکھ لو، ہر مرد و ہر عورت سے 5 سوال پوچھا جائے، وہ تو 2 2 3 3 4 4 بچوں کے ماں باپ بن چکے ہیں، ان سے 5 سوال پوچھو، ہر مرد سے پوچھو غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں، ہر عورت سے پوچھو غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں، ہر مرد سے پوچھو غسل کن باتوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے، ہر عورت سے پوچھو غسل کتنی باتوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے، ہر مرد سے پوچھو وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں، ہر عورت سے پوچھو وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں۔ یہ بیسک چیز ہے جس کی نالج ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ اس کے بعد شوہر سے پوچھو تجھ پر تیری بیوی کا اللہ رسول نے کیا حق رکھا ہے، اس کے بعد بیوی سے پوچھو تجھ پر اللہ رسول نے تیرے شوہر کا کیا حق رکھا ہے، اس کے بعد ہر ماں باپ سے پوچھو تجھ پر اللہ نے تیری اولاد کا کیا حق رکھا ہے۔ 2 2 3 3 4 4 بچوں کے ماں باپ بن گئے، بتاؤ اللہ اس کے رسول نے تم پر تمہاری اولاد کا کیا حق رکھا ہے۔ یہ 5 سوال پوچھو، اپنے گاؤں میں پوچھو، شادی شدہ جوڑوں کو جمع کر کے پوچھو، اور خود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آج کے دور کا مسلمان کتنے پانی میں۔
رسم و رواج کے نام پر سب کچھ کرنے کو تیار، لیکن دین سیکھنے کو تیار نہیں۔ مجھے آپ بتائیں، غوث اعظم ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوا، جانتے کہ نہیں آپ؟ بلکہ اپنی والدہ کی کوکھ سے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوا۔ اس کے باوجود غوث اعظم جیلان سے نکل کر بغداد شریف گئے، عرس میں شرکت کرنے نہیں گئے تھے، مرید کے گھر دعوت کھانے نہیں گئے تھے، شہر جیلان سے وہ جو ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوا، وہ بغداد کے مدرسے میں جا کر داخلہ لیتا اور 8 سال تک بغداد کے مدرسے میں پڑھائی کرتا، بلکہ خود فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا، میں علم حاصل کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا کر دیا۔ یہ غوث اعظم فرماتے ہیں، یعنی وہ جو ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کا حافظ بن کر پیدا ہوا، وہ بھی مدرسے میں جا کر دین سیکھے، غریب نواز ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، اس کے باوجود سنجر سے نکل کر سمرقند گئے، سمرقند و بخارا گئے، آپ نے وہاں جا کر تعلیم حاصل کی۔ وہ لوگ جو ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہو، وہ بھی مدرسے میں دین سیکھنے جاتے ہیں۔ اور آج ہم غوث و خواجہ کے ماننے والوں کی پوزیشن کیا ہے؟ ہم ماں کی کوکھ سے انگوٹھا چھاپ پیدا ہوتے ہیں اور اپنی قبر میں بھی انگوٹھا چھاپ ہی چلے جاتے ہیں۔ ہمیں نہ صحیح سے کلمہ آتا ہے، نہ صحیح سے درود آتا ہے، نہ صحیح سے نماز پڑھنی آتی ہے، نہ صحیح سے غسل کرنا آتا ہے، نہ صحیح سے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ بلکہ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، موجودہ دور میں مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے، ابا لکھپتی تھے، ابا کے انتقال کے بعد 28 سال کا جوان بیٹا فوراً لکھپتی بن جاتا ہے، یعنی باپ کے مرتے ہی ساری پراپرٹی اولاد کی، بینک بیلنس اولاد کا، انویسٹمنٹ اولاد کا، پالیسی اولاد کی، ایف ڈی اولاد کی، یہ سب کچھ اولاد کا۔ ابا کے انتقال ہوتے ہی بیٹا فوراً ابا کے بعد خود لکھپتی بن جاتا ہے، لیکن لکھپتی بننے کے بعد بیٹا اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنے باپ کی قبر پر کبھی جا کر سورہ فاتحہ یا یاسین شریف بھی پڑھ سکتا۔ مکتب اور مدرسے کے بچے، یتیم خانے کے چھوٹے چھوٹے بچے تیرے باپ کی جنت کے لیے تیرے گھر میں آ کر قرآن کے پارے پڑھتے ہیں، اور جوان لکھپتی بیٹا گھر کے کونے میں تسبیح لے کر بیٹھا ہوتا، کیونکہ قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں۔ ابا نے حساب کتاب تو سکھا دیا، دکانداری سکھا دی، کہاں سے مال لینا، کہاں سے مال بیچنا، ہر مہینے کا ٹرن اوور کتنا، ہر مال پہ منافع کتنا، مارکیٹ سے کتنا آنا، مارکیٹ میں کتنا جانا، ابا نے یہ سب کچھ تو سکھا دیا، لیکن مرتے مر گیا اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا نہیں سکھایا۔ آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اللہ اس قوم کو، جس قوم کو استنجا کرنے کی تمیز نہ ہو، جس قوم کو نہانے کا سلیقہ نہ آتا ہو، اللہ اس قوم کو عزت عطا کرے گا؟ اللہ اس قوم کو سربلندی عطا کرے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، اگر چاہتے ہو اللہ پھر سے کھویا ہوا وقار عطا کرے، اگر چاہتے ہو اللہ مسلمانوں کو پھر سے عزت عطا کرے، اگر چاہتے ہو اللہ پھر سے مسلمانوں کو سربلندی عطا کرے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے ہم اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ محض رسم و رواج والے سنی مت بنو، محض چادر گاگر والے سنی مت بنو، محض جلسے جلوس والے سنی مت بنو، محض تعزیہ ڈھول نگاڑے والے سنی مت بنو، علم والے سنی بنو اور عمل والے سنی بنو۔ کہ انشاءاللہ آج ہماری قوم میں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آج مسلمانوں میں آپ نے کسی کو شراب پیتا نہیں دیکھا؟ جی، بلکہ کہیں کہیں میں جاتا ہوں اور جا کر کہتا ہوں جہاں مسلمانوں کی اکثریت رہتی ہے ہر چوتھے گھر میں آپ کو ایک شرابی مل جائے گا۔ مسلمان کے گھر میں شرابی موجود، مسلمانوں کے محلے میں نشہ ور چیزیں لینے والے موجود، جوا کھیلنے والے موجود، سود کا دھندا کرنے والے موجود، زنا کے اڈوں پر جانے والے موجود۔ آپ بتائیے، جب ایک مسلمان کھلے طور پر اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ اس کے رسول نے جن کاموں کا حکم دیا وہ کام کرے گا نہیں، اور جن کاموں سے منع کیا وہ کام دھڑلے سے بے حیا بے غیرت بن کر کرے گا، اللہ بتائیے اس قوم کو عزت دے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں،
بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں نے سال کے 11 مہینوں میں ہی نہیں، میں نے 20-22 سال کے جوان کو ماہ رمضان میں شراب کے نشے میں دھت دیکھا۔ شراب کے نشے میں جوان دھت تھا، ایک دن نہیں، روزانہ فجر کی نماز کے بعد میں ایک جگہ درس دیتا ہوں رمضان شریف میں، اور روزانہ میں نے اس کو دیکھا کہ بھیڑ کا حصہ وہ بھی ہوتا تھا، لیکن اس کی حرکتوں کو دیکھ کر بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کا معاملہ کچھ گڑبڑ۔ تیسرے چوتھے دن میں نے اس کو روکا، اس سے مصافحہ کیا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی۔ میں نے کہا ظالم تجھے شرم نہیں آتی؟ جس ماہ مبارک میں اللہ شیطان کو بھی قید کر دیتا، جس ماہ مبارک میں مسلمان کے 8-10 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رب کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کڑیل جوان ہو کر شراب کے نشے میں دھت ہے تو جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ کہتا میں نے بہت کوشش کی روزہ رکھنے کی لیکن میں رکھ نہیں پاتا، یعنی اتنے سالوں سے پی رہا ہوں کہ لت پڑ چکی ہے، اب اگر نہیں پیوں گا تو ایسا لگتا ہے مر جاؤں گا، اس لیے میں مجبور ہے کہ رمضان میں بھی شراب پیتا ہوں۔ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، آپ بتائیے مسلمان کی بے حیائی، بے باکی اور بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ ماہ رمضان میں جب اللہ نے 12-14 گھنٹے حلال چیزیں بھی کھانے پینے پر پابندی لگا دی، جب اللہ نے حالت روزہ میں حلال روزی کھانے سے منع کر دیا، ایسے میں اگر کوئی مسلمان دن کے اجالے میں شراب پیے گا تو آپ بتائیے وہ قوم ذلیل نہیں ہوگی؟ وہ قوم رسوا نہیں ہوگی؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، فلسطین اور غازہ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو خبر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے بہت دور ہے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا۔ ایسا تو نہیں نا میرے بھائی؟ مین اسٹریم میڈیا دکھائے نہ دکھائے، سوشل میڈیا پر سب کچھ موجود ہے۔ 145 دن تقریباً گزر چکے، 145 دن ہو گئے مسلسل بمباری ہو رہی، اسپتال تک نہیں چھوڑا گیا، اسکول تک نہیں چھوڑے گئے، ریفیوجی کیمپ تک نہیں چھوڑے گئے، اور آپ جانتے ہیں اب تک تقریباً 145 دن میں 40,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، اور ان 40,000 میں مور دین 70% کلمہ پڑھنے والے بچے، مور دین 70% بچے جو اسرائیل کی یہودیوں کی بمباری میں مارے جا رہے ہیں۔ روزانہ آبادیاں تباہ ہو رہی ہیں، روزانہ مسلمانوں کی لاشیں بچھائی جا رہی ہیں، روزانہ ہماری بہن بیٹی بیوہ ہو رہی ہے، روزانہ ماں باپ کی گود اجاڑی جا رہی ہے، بلکہ اب تو پوزیشن یہ ہے اگر کسی پائپ سے ایک ایک قطرہ پانی ٹپک رہا ہے تو چھوٹا سا بچہ اپنے ہاتھ کو بڑھا کر ایک ایک قطرے پانی کو جمع کر کر پینے پر مجبور ہے۔ لوگ نالی میں بہتا ہوا گندا پانی جمع کر کے اس کو پینے پر مجبور ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، بمباری کے ساتھ بھوک بھی پھیل رہی ہے اور ساتھ ہی مسلسل بارش ہو رہی ہے، برف باری بھی ہو رہی ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، ریفیوجی کیمپ کے اندر سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، رات سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو پانی میں ہوتے ہیں، یہ پوزیشن ہے وہاں کی۔ آپ بتائیے یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ آج میں نے ایک رپورٹ پڑھی، حالانکہ یہ امید نہیں تھی لیکن اب رپورٹ دیکھا تو اس میں یہ پڑھا کہ صرف یہودی فوجی مسلمانوں کا قتل عام ہی نہیں کرتے بلکہ جوان بچیوں کے ساتھ آبرو ریزی بھی کر رہے ہیں، ان کا بلاత్కాر بھی کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، وہ بچہ جس کی تڑپتی لاش کو آپ نے دیکھا، اگر وہ آپ کا اپنا بچہ ہوتا تو آپ پر کیا گزرتی؟ وہ عورت جو بیٹھی زاروں قطار ہو رہی تھی، اگر وہ آپ کی ماں ہوتی تو آپ پر کیا گزرتی؟ اگر وہ آپ کی بہن ہوتی تو آپ پر کیا گزرتی؟ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، یہ سارے حالات ہماری آنکھوں سے ڈھکے چکے نہیں ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیے یہ جب آپ دیکھتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا صحت پر؟ میں جہاں بھی جاتا ہوں پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بہت ہوتی ہے۔ ہاں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم فلسطین اور غازہ کے حالات دیکھتے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر فلسطین اور غازہ کے حالات دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو وہ سب دیکھ کر ہم سدھرنے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ فلسطین اور غازہ کے حالات دیکھ کر تڑپتی لاشیں، روتی بلکتی مائیں، اجڑتی آبادیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی
آپ مجھے بتائیں مسلمان کی شادی میں آج بھی ڈول گاجے باجے بج رہے ہیں کہ نہیں بج رہے؟ آج بھی بارات بم کے ساتھ پٹاخوں کے ساتھ جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ گائے کی تکلیف ہے، اگر تکلیف ہوتی تو کم سے کم گناہ سے تو توبہ کرتے، اگر تکلیف ہوتی تو ناچ گانے سے تو توبہ کرتے، اگر تکلیف ہوتی تو اللہ رسول کی نافرمانی سے تو توبہ کرتے۔ ایک طرف کہتے تکلیف ہوتی، میرے پیارے آقا کے پیغمبروں 40,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ ہم کہتے ہیں زبان سے تکلیف، بدلنے کو سدھرنے کو تیار نہیں۔ آپ کے گھر میں مان لیجئے 25 تاریخ کو کسی کی شادی اور 20-22 تاریخ کے قریب کسی کا انتقال ہو گیا آپ کے گھر میں، اب شادی ہوگی، اب بینڈ باجا بجاؤ گے، اب پٹاخے پھوڑو گے، اب ایک ایک ہفتہ گھر میں ڈی جے بجے گا، اب لونڈے جمع ہو کر دروازے پر ناچیں گے، اب بھی رت جگہ ہوگا، ڈھول کی تھاپ پر آپ کی ماں ٹھمکے لگائے گی، رت جگہ کے نام پر ڈھول کی تھاپ پر آپ کے گھر کی بہو آپ کی اپنی بیٹی کیا تھرکتی بھی نظر آئے گی، ناچتی نظر آئے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو آپ ان چیزوں کو پسند نہیں کرو گے، بلکہ 2-3 مہینہ شادی کو آگے ٹال دیں گے۔ اگر لوگوں نے پریشرائز کیا کہ چلو کر لو کوئی بات نہیں، مسجد میں نکاح پڑھا لو، ہم سادگی کے ساتھ نکاح پڑھا کر شادی کر دیں گے، لیکن یہ ڈھول گاجا باجا تو نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، آپ ذرا بتائیں کہ یہ قوم اپنے ہی لوگوں کے حالات دیکھنے کے بعد، تباہی بربادی کو دیکھنے کے بعد اگر سدھرنے کو تیار نہیں ہوگی تو کب سدھرے گی؟ جب یہ مصیبت ہمارے دروازے پر آ جائے گی تب سدھریں گے، جب موت کا فرشتہ سرہانے کھڑا ہوگا اور روح کو کھینچنا شروع کرے گا تب سدھریں گے۔ کیا بتائیے تب ہمیں مہلت ملے گی؟ ارے جب موت کا فرشتہ سرہانے آ کر کھڑا ہوا تو نہ نمرود کو مہلت ملی ہے، نہ قارون کو مہلت ملی ہے، نہ شداد کو مہلت ملی ہے، نہ فرعون کو مہلت ملی ہے، اور جو آدھی دنیا کا فاتح تھا اس سکندر کو بھی مہلت نہ دی موت کے فرشتے نے۔ پھر ہماری اوقات کیا ہے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، آج ایک بزرگ کے اس سے پاک کی محفل میں ہم موجود ہیں، آپ مجھے بتائیں ہم عرس منظور ملت منا رہے ہیں، ہم جن کی تاریخ کو منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ان کی زندگی کے معاملات بھی ہمارے اور آپ کے جیسے تھے، ان کی راتیں بھی ہماری طرح تھی، ان کی عبادت کا عالم بھی ہماری طرح تھا، کیا بتائیے ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہمارے اور آپ کی طرح تھا۔ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، آپ نے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حضرت کو دیکھا ہوگا، کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوگی، کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے ان سے قرآن کی تلاوت سنی ہوگی، کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے ان کی زبان سے اللہ رسول کے فرمان سنے ہوں گے۔ آپ بتائیے جن کا اس سے پاک منانے کے لیے آج یہ محفل پاک سجائی گئی ہے، کیا وہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہے تھے؟ انہیں طبیعت سے پیار تھا کہ شریعت سے پیار تھا؟ انہیں نفس سے محبت تھی کہ مولا سے محبت تھی؟ اپنی ذات سے پیار کرتے تھے کہ اللہ رسول سے پیار کرتے تھے؟ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، اگر کسی اللہ والے کے انتقال کے صدیوں کے بعد بھی اس سے پاک منایا جاتا ہے، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے وہ غریب نواز ہو، چاہے وہ مخدوم کی چوچا ہو، چاہے وہ محبوب الہی ہو، اگر کسی بزرگ کے انتقال کے صدیوں کے بعد بھی ان کی تاریخ کو منایا جاتا ہے، ان کا تذکرہ محفل میں کیا جاتا ہے، ان کے نام پر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، تو اس کی صرف ایک وجہ ہے، ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ مرتے ہیں تو چند سالوں کے بعد ہماری اولاد بھی قبر کا نشان بھول جاتی ہے، ابا کی قبر یہ والی ہے کہ وہ والی ہے، اولاد کو بھی یاد نہیں رہتا، اور اللہ کے ولیوں کے انتقال کے بعد بھی ان کا گنبد چمکتا دمکتا رہتا ہے، ان کی بارگاہ میں مانگنے والوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارا۔ یاد رکھنا سنیوں، نفس کے پیچھے پیچھے چلنا یزید پلید کا کام ہے، اور طبیعت سے زیادہ شریعت سے پیار کرنا یہ امام حسین کا کام ہے۔ فجر کے وقت بستر پر پیر پسارے پڑے رہنا یہ یزید پلید کا کام ہے، اور فجر میں اٹھ کر اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر میں جانا اور اللہ کا سجدہ کرنا یہ امام حسین کا کام ہے۔
رات بھر ناچ گانے ڈھول گاجے باجے سننا یہ یزید پلید کا کام ہے، اور رات کے اندھیرے میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ امام حسین کا کام ہے۔ آپ مجھے بتائیں شراب پینا یہ یزید کا کام ہے کہ کس کا کام ہے؟ یزید کے اندر برائیاں کون سی تھی؟ امام حسین جو اس کے مقابلے پر آئے بچے کیا تھے؟ وہ ساری برائیاں جو آج کے حسینی کہلانے والوں میں پائی جاتی وہ ساری برائیاں کل تک یزید پلید کے اندر پائی جاتی۔ ہم اپنے آپ کو کہتے حسینی ہیں، حسینی ہیں، بس تعزیے والے، ڈول نگاڑے والے، کھیل تماشے والے، رسم و رواج والے، کس بات کے حسینی؟ زندگی گزرے بے نمازی ہو کر، زندگی گزرے شراب پی کر، زندگی گزرے جھوٹ بول کر، زندگی گزرے اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت کر کے، اور محرم کا مہینہ آئے تو کچھ رسموں پر عمل کر کے کہہ دو کہ ہم حسینی ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے اجمیر شریف میں جنتی دروازہ دیکھا ہوگا نا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے؟ غریب نواز کی چوکٹ پر لگا ہوا جنتی دروازہ، جنتی دروازہ غریب نواز کی بارگاہ میں موجود، لیکن کہیں سے کوئی ایک روایت کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اپنی جنت کے لیے غریب نواز بھی اس جنتی دروازے کے چکر لگاتے ہیں۔ غریب نواز کی چوکٹ پر وہ دروازہ لگا ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے غریب نواز جنتی دروازے کے چکر نہیں لگاتے تھے، بلکہ غریب نواز تو وہ ہیں جو اللہ رسول کی رضا کے لیے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے۔ غریب نواز کو جنت میں جانے کے لیے نماز پڑھنی پڑے، اور ہمارے اور آپ کے جیسا بے عمل مسلمان سال بھر اللہ کا سجدہ نہ کرے سوائے جمعہ کی 2 رکعت کے، اور چھٹی شریف میں اجمیر شریف جائے اور جنتی دروازے سے 4 چکر لگائے، یہ سمجھے اب ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا، دیگوں کے ذریعے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، حلوہ زردہ پلاؤ کھا کے جنت میں نہیں جاؤ گے، رسم و رواج پر عمل کر کے جنت میں نہیں جاؤ گے، محض نعرے لگا لگا کر جنت میں نہیں جاؤ گے، محض بزرگوں کے ہاتھ چوم چوم کر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اللہ رسول کی نافرمانی سے توبہ کرنی ہوگی، شریعت کے خلاف جو کام کرتے اس سے توبہ کرنی ہوگی، اپنی طبیعت سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اللہ رسول کی بغاوت سے توبہ کر کے پلٹنا ہوگا۔ اللہ اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا جب تک اس پر عمل نہیں کرتے ہو کیا بتاؤ جنت میں جا سکتے ہو؟ بلکہ میں مثال دیتا ہوں، ایک مسلمان فجر کی اذان ہوتی اپنے بستر پر سویا پڑا رہتا ہے، بستر سے نکل کر اللہ کے گھر میں نہیں جاتا۔ دیکھا ہے نا آپ نے؟ فجر کی اذان ہو اور مسلمان گھر کے بستر سے اٹھ کر اللہ کے گھر میں نہ جائے سجدہ کرنے، تو جو مسلمان اپنے گھر کی دہلیز پار کر کے اللہ کے گھر میں جانے کو تیار نہیں ہے، کل قیامت کے دن اپنی قبر سے نکل کر کس منہ سے جنت میں ہو جائے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، آپ جانتے ہیں ابھی ہماری جماعت کے بزرگ گزرے، توجہ کے ساتھ سنیں، اب میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں اور 1-2 باتیں اسی درمیان اپنی بہنوں کے لیے بھی کہوں گا، چونکہ وہ بھی بیٹھی ہوئی بہت دیر سے۔ اجازت ہے نا آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، ابھی ہماری جماعت کے ایک بزرگ گزرے، ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا۔ ایک عمر کے بعد ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھی، جب آنکھ کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ ابھی زخم تازہ، ٹانکے ہرے، آپ سجدہ مت کیجیے، نماز اگر پڑھیں گے تو 3 دن نماز میں سجدہ مت کرنا، سجدہ کریں گے تو آنکھ پر پریشر آئے گا، ہو سکتا ہے ٹانکے ٹوٹ جائیں، زخم ہرا ہو جائے، پھر دوبارہ آپ کا علاج کرنا ہوگا، پریشانی ہوگی، 3 دن نماز میں سجدہ مت کرنا۔ اپنے گھر آئے، گھر آنے کے بعد بیوی سے کہتے ہیں 3 دن میرے حصے کی روٹی مت بنانا، 3 دن میرے حصے کا کھانا مت بنانا۔ بیوی نے کہا ڈاکٹر نے 3 دن سجدہ کرنے سے منع کیا، روٹیاں کھانے سے منع نہیں کیا، میں بھی تو ساتھ تھی، میں نے سنا ڈاکٹر نے سجدے سے منع کیا۔ تو جانتے ہو کیا جواب دیتے؟ جواب دیتے 3 دن جس کا سجدہ نہیں کرنا
کس منہ سے اس کی دی روٹیاں کھاؤں گا بولا، کس منہ سے اس کی دی روٹیاں کھاؤں گا؟ تو 3 دن جب سجدہ نہیں کرنا تو 3 دن کھانا بھی نہیں کھانا۔ ہم میں اور آپ میں کوئی ایک ایسا ہے بولا بتاؤ، اگر میں آپ سے پوچھوں آج صبح ناشتے میں آپ نے کیا کھایا، آج دوپہر میں آپ نے کیا کھایا، آج رات میں آپ نے کیا کھایا، کل آپ نے کیا کھایا تھا، پرسوں آپ نے کیا کھایا تھا؟ کیا آپ کہیں نوٹ کر کے رکھتے ہیں کہ میں نے منڈے کو یہ کھایا، ٹیوزڈے کو یہ کھایا، بریک فاسٹ میں یہ کھایا، لنچ میں یہ کھایا؟ کسی کے پاس کوئی حساب نہیں ہوتا۔ ہفتے بھر میں کتنی مرغی کھا جاتے ہیں، کتنا بکرا کھا جاتے ہیں، کتنا چاول کھا جاتے ہیں، کتنی روٹی کھا جاتے ہیں، کتنی چائے پی جاتے ہیں، کتنا دال گوشت کھا جاتے ہیں، آپ کتنا دودھ گھی کھا جاتے ہیں۔ ہفتے بھر میں مسلمان کتنا کیا کچھ کھا پی جاتا ہے، اس کے پاس کوئی حساب نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کا سجدہ کرنے کی باری آئے تو جو نعمتیں ہفتے بھر کھلاتا رہا، اس اللہ کا سجدہ ہفتے میں ایک بار حساب کر کے کرتا ہے کہ جمعہ کا دن آ گیا، چلو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر آتے ہیں۔ آپ بتائیے جس نے ہفتے بھر کھلایا پلایا ہے اس کا سجدہ ہفتے میں ایک بار کرتے ہو؟ ارے کھانا بھی ہفتے میں ایک ہی بار کھایا کرو، دکان پر بھی ہفتے میں ایک ہی بار جایا کرو، پانی بھی ہفتے میں ایک ہی بار پیا کرو۔ اللہ کی نعمتیں 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے تیار ہے، لیکن نعمت دینے والے رب کا سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اس قوم کو عزت دے گا؟